گئے تجارتی قافلے بہت زیادہ نفع کما کر واپس آنے لگے. بتوں کا منہ کے بل گر جانا, کسرا کے محل میں زلزلہ آ جانا, 6 میل لمبے چوڑے بحر صابا کا اچانک خشک ہو جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بیان ہے, آپ سماعت کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے, اور آپ کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھی اضافہ ہوگا. سنیں. میلاد کی محفل ہے. کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کے کچھ واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہے, عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا. بس توجہ کے ساتھ سنتے جائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیے. دنیا کا دستور ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جیسا پروگرام, جیسا کام, ویسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے جیم خانہ میں یہ اجتماع رکھا ہے, تو جنہوں نے رکھا ہے انہوں نے کچھ دن پہلے سے اس کا اعلان کرنا شروع کیا ہوگا نا, اس کی پوسٹ بنائی ہوگی, لوگوں کو دعوت دی ہوگی. میں مکی بھائی کو دیکھ رہا تھا, وہ آج بھی سب کو فون کر رہے تھے. تو جیسا پروگرام ہوتا ہے, جتنا بڑا, اگر مثال کے طور پہ آج یہ اجتماع آپ نے کسی میدان میں رکھا ہوتا تو ظاہر ہے اس کی تیاری آپ کو 15-20 دن, مہینہ پہلے شروع کرنی ہوتی. کوئی بہت بڑا ایونٹ کرنا ہے تو بڑا اناؤنسمنٹ کرنا پڑتا ہے, بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہونے والی تھی, دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا کہ دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی. اندھیرے سے اجالا آنے والا تھا, جہالت سے نور آنے والا تھا, ایک ایسا بدلاؤ آنے والا تھا, وہ شخصیت آنے والی تھی کہ جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے. حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے, لولا کلما خلقت الافلاق, اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. تو جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے اس کی آمد ہونے والی ہے. تو کیا بیوٹیفل اناؤنسمنٹ کیے گئے, کیسے اعلانات ہوئے دنیا میں, کیسے واقعات ہوئے. یعنی پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر بتایا گیا کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے, یہ یاد رکھیے گا, یہ جملہ میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا تھوڑی دیر بعد, کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے, 55 days before the birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کمال کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ قرآنی واقعہ ہے. کئی بار آپ نے اس صورت پڑھی ہے, مگر میں پہلے تھوڑا سینیریو بتاتا ہوں, پھر جب اس صورت کو آپ سنیں گے تو مزید ایمان تازہ ہوگا. ماجرا کیا تھا؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ابرہا. اس کو بڑی جیلسی تھی, اس نے ایک بڑا سا کلیسا بنایا تھا, غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنائی تھی. اس کو یہ جیلسی تھی کہ لوگ یمن کیوں نہیں آتے, مکے کیوں جاتے ہیں, یہ وہاں جا کر حج کیوں کرتے ہیں, کعبے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں. تو اب اس نے پلان کیا کیا کہ میں کعبے کو ہی جا کر گرا دیتا ہوں, کعبے کو تہس نہس کر دیتا ہوں, نہ کعبہ رہے گا نہ لوگ اس کا طواف کریں گے, پھر یمن آئیں گے, ہمارے اس کلیسا کا طواف ہوگا اور یہاں جناب عبادت ہوگی. اچھا, اس نے پلان بڑا خطرناک کیا. یعنی یوں سمجھیے کہ اس زمانے کی سپر پاور تھی اور اس کے پاس وہ ہتھیار تھا جو نارملی ریٹیلیشن میں یا رپلائی میں تھا نہیں سامنے والوں کے پاس. اس نے کیا کیا, ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا. میں مقابلہ گھوڑوں پر ہوتا تھا, اونٹوں پر ہوتا تھا, اس نے ہاتھی تیار کر لیے اور ایک زبردست لشکر لے کر مکہ پاک کو, معاذ اللہ, کعبے کو گرانے پہنچ گیا. پہلے مکے والوں پر روب ڈالنے کے لیے, پریشر ڈالنے کے لیے اس نے آرڈر کیا کہ مکے والوں کے جتنے مویشی ہیں وہ سارے کے سارے قبضے کر لیے جائیں. اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, بکریاں ہیں, جو بھی ہے قبضہ کر لیا جائے. اور آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اب تو خیر بہت ساری چیزیں ویلتھ بن گئی ہیں, ہماری گاڑیاں تو, بنگلے تو, کوٹھیاں, فیکٹریاں. اس زمانے میں جو ویلتھ تھی, جو لوگوں کا مال تھا, وہ مویشی زیادہ ہوتے تھے. وہی ان کا, آج بھی گاؤں گوٹھوں میں جائیں, ولیج میں جائیں تو وہ اپنی ویلتھ کو, اپنے مال کو کیلکولیٹ اپنے مویشیوں سے ہی کر رہے ہوتے کہ میرے اتنے جانور ہیں, میرے اتنے اونٹ ہیں, میری اتنی بھینسیں ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ابرہا کے لشکر والوں نے سارے کے سارے مکے والوں کے جانور کیپچر کر دیے. ایک بڑی مبارک ہستی ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا. اچھا, پیارے آقا بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے یہ؟ 55 days پہلے. حضرت عبد المطلب کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ آپ کے جسم سے بھی, جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. لوگ آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے, آپ سبحان اللہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے. اللہ نے بہت جمال و کمال سے نوازا تھا. آپ لیڈر آف مکہ تھے دیٹ ٹائم. تو لوگوں نے کہا حضور آپ جائیے, یہ تو خطرناک لشکر بھی لے کر آ گیا اور اس ظالم نے ہمارے سارے جانور بھی قبضہ کر لیے. حضرت عبد المطلب ابرہا کے ٹینٹ میں داخل ہوا. اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا, بڑا کر و فر کے ساتھ, جاہ و جلال کے ساتھ وہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا.
تو حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو نور نبوت چونکہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر چمکتا تھا، چہرہ بڑا باوقار تھا، بڑا خوبصورت قد تھا آپ کا، آپ کی وجاہت دیکھ کر ابرہہ بے ساختہ کھڑا ہو گیا، ادب سے اپنے ساتھ بٹھایا، کہا فرمائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے اس وقت اس نے ریئلائز کیا ہوگا کہ مکے کے لیڈر آئے ہیں تو نیگوشیشن کریں گے، مجھ سے بات کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں منتیں ترلے کریں گے کہ ساڈے کعبے نو نہ گراؤ۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا امیزنگ جواب دیا، عجیب و غریب سوال کر دیا اس کے پاس کہ اے ابرہہ، تم نے ہمارے مکے کے لوگوں کے جانور قبضہ کر لیے ہیں، ہمارے مال مویشی تم نے اٹھا لیے ہیں، وہ ریلیز کر دو۔ ابرہہ شاکڈ، وہ کہتا ہے میں تو سمجھا مکے کا لیڈر آیا مجھے آ کے ریکویسٹ کرے گا کہ کعبے کو نہ گرائیں، ہماری عبادت گاہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو تباہ نہ کرے، تم اپنے مویشیوں کے لیے بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا جو جواب ہے نا پیارے اسلامی بھائیو، یہ سنہرے حروف سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، واٹ امیزنگ آنسر۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، ہاں ہمارے مویشی ہیں، ہم مویشی کے مالک ہیں، ہمارے جانور واپس کر دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود ہی کر لے گا، وہ جانتا ہے اس کی حفاظت کرنا، وہ پروٹیکٹر ہے، وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اب رہا مذاق اڑانے لگا کہ کیسے ڈرپوک لوگ ہیں، ان کو اپنے مویشیوں کی پڑی ہے، کعبے کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اب رہا نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے ان کے مویشی واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب اپنے مال مویشی لے کر گئے، مکے والوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور ایک عجیب اناؤنسمنٹ کیا، ذرا غور کیجئے گا، یہ عجیب لڑائی ہے دنیا کی۔ nobody dare to retaliate, nobody dare to defend their house، کوئی مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ اعلان حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، مکے والوں اپنے جانور لو اور آس پاس پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ۔ اچھا، اب جنہوں نے 80s میں عمرہ کیا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ مکہ پاک میں اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، ورنہ اس وقت بھی حرم کے آس پاس پہاڑ ہی تھے۔ یہ آج بڑا سا جو کلاک ٹاور بنا، یہاں بھی ایک قلعہ ہوتا تھا، بڑا پہاڑ تھا۔ 80s ارلی 90s میں جنہوں نے مکے گئے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کیا سینیریو تھا۔ there were no building over there, always mountain، چاروں طرف پہاڑ تھے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ کعبہ ہے اور مکے کے لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے، اب کمال کی جنگ ہے کہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر حضرت عبد المطلب نے ایک کمال کا کام کیا، سارے مکے والوں کو تو پہاڑ پہ بھیج دیا، خود چلے گئے کعبے کے دروازے پر، اور اب جو وہ رو رو کے دعا کی ہے انہوں نے، وہ الفاظ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے رب کریم آج تو نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، ان بے ایمانوں کو تو نے جواب دینا اور بتانا ہے کہ تیری قدرت کے نظارے کیا ہیں۔ اچھا، اب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دنیا کا دستور ہے جیسا ویپن ہوتا ہے رپلائی بھی اسی طریقے سے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایئر فورس اللہ نہ کرے کہیں حملہ کر دے تو اس کو ایئر کرافٹ کے ذریعے، اینٹی ایئر کرافٹ کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے۔ آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، میزائل کا مقابلہ میزائل سے کیا جاتا ہے۔ اب لاجک کیا بتا رہی ہے کہ مقابلے میں کون ہے؟ ہاتھی۔ اگر رب کریم نے ان ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا تھا یا ان کو جواب دینا تھا تو کوئی بڑی چیز بھیجی جاتی نا، کوئی بڑے بڑے پہاڑ بھیجے جاتے، کوئی چٹانیں بھیجی جاتی۔ اللہ اکبر، میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، سامنے کون ہے؟ ہاتھی۔ لاجک کہتی ہے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈائناسورز آتے، بھائی کوئی اور بڑا جانور آتا، کوئی بڑی بڑی چٹانیں آتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میرے رب نے ابابیل بھیجے۔ ابابیل مٹھی میں آ جاتا ہے، اتنا پرندہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس ابابیل کے چونچ میں اور پنجے میں کتنا بڑا پتھر آئے گا؟ کنکریاں۔ اب ان کنکریوں نے کیا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ آج کہتے ہیں گائیڈڈ میزائل کا دور ہے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ ٹارگیٹ فکس کر دیں، وہ میزائل جا کر اسی ٹارگیٹ کو تلاش کر کے مارے گا۔ مفسرین نے لکھا ہر پتھر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیسا گائیڈڈ میزائل تھا کہ اس کنکر نے جا کر، اچھا سبحان اللہ، جب یہ کنکر اوپر سے پڑتا تھا تو ہاتھی سوار کے سر پہ لگتا، اس سوار کو چیرتا، ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں جا کے پیوست ہو جاتا۔ پرخچے اڑا کر رکھ دیے ان ابابیل کے لشکر نے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سورہ فیل سنیے، کئی بار آپ نے یہ سورت سنی ہوگی، مگر آج اس تمام واقعے کو ذہن میں رکھ کے کس شاندار انداز میں رب کریم نے سورت میں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا، اس کا ترجمہ ذرا توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، کہ آپ نے نہ دیکھا
کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا. اچھا یہاں سوال یہ ہے, رب فرما رہا ہے محبوب آپ نے نہ دیکھا, نبی پاک تو تشریف ہی نہیں لائے تھے. یہ کتنے دن پہلے واقعہ ہوا تھا؟ میں نے یاد کروایا تھا آپ کو, اسی لیے یہ عقیدہ کلیئر کر لو. آج قرآن کہہ رہا ہے الم تر کیف, اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. سبحان اللہ, یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے. نبی پاک سبحان اللہ, اللہ کریم نے اپنے نور سے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بنایا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم اب روح اور جسم کے درمیان تھے. ایک جگہ فرماتے پانی اور مٹی کے درمیان حضرت آدم تھے, میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. جبھی تو رب فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. پھر آگے کیا فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, فرمایا کہ ان کی مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا. پھر کیا کیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل, ابابیل کے لشکر بھیجے اور اس فوج نے کیا کیا وَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, تَرْمِيهِمْ حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, جو انہیں کنکروں کے پتھروں سے مارتے تھے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا, پرخچے اڑا کر رکھ دیے. آپ کو پتہ یہ سارا انسیڈنٹ جو ہوا اس نے پوری دنیا میں ایک اناؤنسمنٹ کر دیا, پوری دنیا میں خوف پیدا ہو گیا, ایک میسج گیا کہ کعبے کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھنا, کعبے کا رب بڑا زبردست بدلہ لینے والا ہے. وہ ہر میلی آنکھ کو, ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کو تہس نہس فرما دیتا ہے. اور سبحان اللہ ایک اور میسج یہ تھا کہ سن لو اب کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے, کعبے کو عزت دینے والا آنے والا ہے. وہی کعبہ جس میں 360 بت ہیں اور ننگا طواف ہو رہا ہے کعبے کا, اسی کعبے کو عزت کا تاج پہلانے والا اب میرا حبیب آنے والا ہے. اللہ اکبر. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا, اللہ اکبر, میرے آقا کی ولادت سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ایسے ایسے واقعات ہوئے. سبحان اللہ, عرب میں کثرت سے بارشیں ہوئیں, سبزہ ہو گیا, قحط ختم ہو گیا, جانور اتنے فربا ہو گئے تھے کہ ڈر یہ لگتا تھا کہیں پھٹ نہ جائیں, اتنے تر و تازہ جانور ہو گئے. تجارتی قافلے بہت زیادہ نفع کما کر واپس آنے لگے. بتوں کا منہ کے بل گر جانا, کسرا کے محل میں زلزلہ آ جانا, 6 میل لمبے چوڑے بحر صحابہ کا اچانک خشک ہو جانا. فارس کے اندر, ایران کے اندر جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے, فائر ورشپر, 1000 سال سے ایک آگ لگائی ہوئی تھی جو بجھنے نہیں دیتے تھے. مگر میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی, جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو وہ 1000 سال سے روشن شدہ جو آگ تھی نا وہ بھی بجھ گئی. تو یہ سارے واقعات پوری دنیا گویا لرز رہی ہے, پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے. کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا شاعر, 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش, 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش, یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا. 12 ربیع الاول کا دن تھا, صبح صادق کا وقت تھا. علماء نے اس پر بھی بہت خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک ایسے وقت میں کیوں تشریف لائے, دن کے اجالے میں آتے یا رات کے وقت میں آتے. یہ صبح صادق کا وقت کیسا ہے, رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. آقا تو رحمت للعالمین ہے نا, سبحان اللہ. اگر نبی پاک دن میں دنیا میں آتے تو رات کہتی رب سے مولا ہمیں نہ نوازا گیا, رات میں آتے تو دن یہ کہتا مولا ہم محروم رہے. سبحان اللہ, میرے آقا نے اس دنیا میں آتے ہوئے رات کو بھی نوازا, دن کو بھی نوازا. علماء نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے ہیں. منڈے کی تو کوئی فضیلت نہیں تھی, سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. سورہ جمعہ قرآن میں نازل ہوئی ہے, جمعے کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے. اللہ کے حبیب ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اپنے بیسٹ دوست کو, اپنے پیارے کو اپنی سب سے بیسٹ چیز دیتے ہیں, بیسٹ گھر میں بلاتے ہیں, بیسٹ کھانا کھلاتے ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت جمعے والے دن کیوں نہیں کی؟
یہ پیر والے دن کیوں ولادت ہوئی ہے؟ آئے ہائے کیا عشق بھرا جواب علماء دیتے ہیں کہ اگر جمعے کو نبی پاک کی ولادت ہوتی تو لوگ کہتے چلو نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں، بڑا مبارک دن ہے، جمعے کا دن افضل دن بھی ہے، اور ضمناً ذکر کرتے کہ اس دن پیارے آقا بھی پیدا ہوئے۔ رب کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر سیکنڈری کے طور پر ہو، ضمناً ہو۔ پیر کو کوئی نہیں جانتا تھا، میرے آقا پیر والے دن پیدا ہوئے، پیر عاشقوں کے لیے عید کا دن بن گیا۔ خود نبی پاک ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ بار بار آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی پیر کے دن مسجد نبوی میں دسترخوان بچھتا ہے، آج بھی اہل مدینہ افطار کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، نبی پاک کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرے رضا کمال کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ ایک تو جمعے کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر، اور حدود حرم کی نیکی ہو تو 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ میرے رضا کہتے ہیں کہ جب عبادت گزار کو، ایک نیک آدمی کو جمعے کا دن وہ بھی مکے میں مل جائے نا، اس کی عید ہو جاتی ہے کہ آج تو بڑی نیکیاں کماؤں گا۔ کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ مگر ہم جیسے مجرموں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ دوشنبہ فارسی میں کہتے ہیں پیر کے دن کو، کہتے ہیں ٹھیک ہے جمعے کا مکہ بڑا کمال کا ہے، مگر اے گناہ گارو ذرا آ کر مدینے کا پیر بھی دیکھ لو، یہ کیسی عاشقوں کی رحمت والی دن ہے۔ تو سبحان اللہ، پیر کا دن۔ اچھا ایک اور بڑا خوبصورت سوال کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو مسکن کیوں بنایا؟ مدینے میں مزار کیوں ہے؟ بھائی سب سے افضل شہر تو مکہ ہے، کعبہ وہاں، صفا مروہ وہاں، حج وہاں، خود نبی پاک کی ولادت وہاں، مدینے کیوں نبی پاک کا مسکن بنا؟ وہاں روضہ کیوں بنا؟ اگین بیوٹیفل آنسر فرام علماء کرام کہ جناب اگر مکے میں ہی روضہ رسول ہوتا تو لوگ کیا کہتے؟ چلو عمرہ کر لیں گے، حج بھی کر لیتے ہیں، صفا مروہ بھی کر لیں گے، اور چلو نبی پاک کی بارگاہ میں بھی ضمناً حاضری دے دیں گے۔ نہیں، ضمناً نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ رب کے حبیب ہیں، کر لو عمرہ، کر لو حج، گناہ پاک کرو۔ اب اسپیشلی اس شہر کی طرف چلو، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے مدینے کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کو تو یثرب کہتے تھے، بلاؤں والی زمین تھی۔ میرے آقا کے قدم کیا لگے، آج اس کے غبار میں بھی شفا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ اب نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے، پیارا پیارا بچپن ہے، سہانا چہرہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک دنیا میں آئے تو والد دنیا میں نہیں تھے۔ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے دائیوں کے پاس کہ وہ دودھ پلائیں اور بچے کی نشو نما اچھی ہو، ولیج کی ہوا اچھی ہوتی ہے اور عربی بھی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ شہر کی لینگویج ڈسٹرب ہو جاتی ہے، گاؤں کی زبان اب بھی بڑی پختہ ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ اپنی زبان میں بڑے سینسٹیو تھے، وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھجواتے تھے۔ اس زمانے میں دائیاں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک دائی کہتی ہے میں بڑی کمزور تھی، اپنی باڈی میں بھی دودھ کم تھا، میں اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں پلا پاتی تھی۔ میں جب جا رہی تھی مکے کی طرف تو میرے جانور بھی بڑے کمزور سے تھے، سب سے پیچھے میری اونٹنی رہ جاتی۔ گاؤں والے کہتے، قافلے والے کہتے اے حلیمہ تیری وجہ سے قافلہ رک جاتا ہے، تیرا جانور سب سے پیچھے رہ رہا ہے۔ وہ کہتی جب میں مکے گئی ساری دائیوں کو بچے مل گئے، ایک بچہ ایسا تھا جس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، مگر کسی دائی نے اس کو نہ لیا کیونکہ اس بچے کے والد نہیں تھے۔ وہ سوچ رہی تھی بچے کو لے جائیں گے تو پیسے تو ملیں گے نہیں، اچھی رقم ملے گی نہیں، کسی نے اس بچے کو نہیں لیا، اور میری کمزوری دیکھ کر بھی مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا۔ میں سوچنے لگی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، بڑا برکت والا یہ بچہ لگتا ہے، میں اس بچے کو لے جاتی ہوں۔ وہ دائی حلیمہ جو ہیں اس بچے کو لے کر جاتی ہیں، وہ واپس تو کیا جاتی ہیں، وہ جانور جو سب سے پیچھے ہے وہ اب سب سے آگے جا رہا ہے۔ قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا ہے، جاتے آتے ہوئے سب سے پیچھے، واپسی میں سب سے آگے۔ تو بی بی حلیمہ نے جو اس قافلے والوں کو جواب دیا نا، آؤ میں آپ کو نعت کے شعر کی صورت میں سناتا ہوں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر حبیب خدا گئے
مقدر میرے گھر حبیب خدا. کیسا اور مقدر تھا. بی بی حلیمہ جب اپنے گھر ان کو لے کر جاتی ہیں تو گاؤں کے لوگ چراغ جلاتے تھے. اس زمانے میں تو لائٹیں ہوتی نہیں تھی, رات سوتے تھے تو چراغ گل کر دیتے تھے. گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ کا گھر ساری رات روشن رہتا ہے. کہتے ہیں اے حلیمہ بڑے پیسے آ گئے ہیں, ساری رات چراغ جلاتی ہو. تیل چاہیے ہوتا تھا نا, ہم تو بجھا دیتے, تم ساری رات چراغ جلاتی ہو. بی بی حلیمہ کہتی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی, جو بچہ لائی ہوں اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ پورا گھر جگمگاتا رہتا ہے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے, کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, میرے گھر وہ نور خدا. اچھا ایک بڑا پیارا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں مکے میں بہت ساری دائیاں آئی تھیں. یو نو اینی بڈی ایلس؟ کسی اور دائی کا نام پتا ہے؟ سینکڑوں دائیاں آئی ہوں گی, یہ ایک ہی دائی کا نام کیوں یاد ہے؟ 1450 سال گزر گئے, ان کا ذکر نہیں ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. جس کو نبی پاک سے نسبت مل گئی نا, اللہ نے اس کے نام بھی اونچے کر دیے. وہ دائی ہے, مگر آج ہر نعتوں میں ان کا ذکر ہے, سیرت میں اس کا ذکر ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ام معبد ایک خیمے والی خاتون ہے, آقا تھوڑی دیر کے لیے اس خیمے والی خاتون کے خیمے میں گئے تھے. آج سیرت کی ہر کتاب میں جب جب نبی پاک کا حلیہ لکھا جاتا ہے, حضرت ام معبد نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا وہ کتابوں میں موجود ہے. ارے یہ نام کیوں باقی رہ گئے؟ کیونکہ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. یہ دنیاوی ناموں کے چکر میں نہ پڑا کرو کہ مجھے یہ ڈگری مل جائے, مجھے یہ عہدہ مل جائے, مجھے یہ سلطنت مل جائے, مجھے یہ سیٹ مل جائے. چند دنوں تک واہ واہ ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ تھو تھو کر رہے ہوتے ہیں, پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا. سچی سند اور سچی سیٹ وہ ہے کہ نبی پاک کی سچی غلامی اختیار کی جائے, آقا کے چرچے کو بلند کیا جائے. جو نبی پاک کے نام لیتے ہیں آج مزارات میں موجود ہیں, پھر بھی ان کا نام باقی ہے. خواجہ غریب نواز کا نام باقی ہے, داتا حضور کا نام باقی ہے, بابا فرید کا نام باقی ہے. آپ کے گجرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی کا ذکر لوگ کرتے ہیں. کیوں نام باقی ہے؟ انہوں نے نبی پاک کے نام کو بلند کیا, انہوں نے عشق رسول کی بات کی. تو ہمیں بھی سچی غلامی اختیار کرنی ہے. اب میں آئیے اپنے بیان کو ایک اور رخ کی طرف لے کر میسج کی طرف کو بات کو لاؤں گا. پیارے آقا کے بچپن میں ایک عجیب واقعہ ہوا. بی بی حلیمہ اور ان کے گھر والے بڑی پیار کرتے تھے, ایسا نورانی چہرے والا, ایسی برکتوں والا بچہ جو گھر میں آ گیا تھا. مگر ایک دن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ بکریوں کو چرانے کے لیے معاملات کے لیے گئے تھے, تو آپ کا جو دودھ شریک بھائی تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی والدہ سے کہا, بی بی حلیمہ سے, کہ ماں جی غضب ہو گیا, ہمارے بھائی محمد کو کچھ لوگوں نے پکڑا ہے اور ان کا سینہ چیر دیا ہے. بی بی حلیمہ گھبرا گئی کہ یہ تو امانت ہے, میں تو دودھ پلانے لائی تھی, مکے کے اتنے بڑے خاندان کا بیٹا میرے پاس ہے. دوڑتی ہوئی گئیں تو نبی پاک ایک جگہ بڑے خاموش سے تشریف فرما تھے. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کہا ابھی کچھ لوگ آئے تھے, سفید لباس پہنے تھے, میرا سینہ چیرا, کچھ اندر داخل کیا اور بند کر دیا, مگر مجھے درد کوئی نہ ہوا. آج دنیا کہتی, ڈاکٹرز کہتے ہیں جو اوپن ہارٹ سرجری, بڑا جناب دنیا نے ترقی کر لی ہے. میرے آقا کا معجزہ دیکھیں کہ اس زمانے میں نبی پاک کا سینہ کھولا گیا. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ ایک بار نہیں ہوا, اس کو کہتے شق صدر, یہ 4 بار ہوا. ایک بی بی حلیمہ سعدیہ کے دور میں جب نبی پاک بچپنے کا وقت تھا, تاکہ بچپنے میں جو بچے کھیل کود کی طرف جاتے ہیں نبی پاک اس سے محفوظ رہے. پھر تقریباً 10 سال کی عمر میں شق صدر ہوا. اب چونکہ بلوغت قریب آنے والی ہے تو بالغ ہونے کے بعد جو شیطانی وسوسے آتے ہیں, پیارے آقا کے دل میں اور نور داخل کیا گیا تاکہ ان وسوسوں سے محفوظ رہیں. سبحان اللہ. پھر کب ہوا؟ 3rd ٹائم شق صدر ہوا جب معراج کی رات رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانا تھا, اپنا دیدار کروانا تھا. بڑی ہیوی جرنی تھی نا, شق صدر ہوتا ہے. پھر نور داخل کیا. ایک اور بار کب ہوا؟
غار ہرا میں جب پہلی وحی نازل ہونے والی تھی، جب قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا تھا. قرآن، اللہ اکبر، قرآن خود کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے، خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اٹ مینس there were no place that time، کوئی جگہ نہیں تھی دنیا میں جہاں قرآن نازل کیا جاتا. قلب مصطفیٰ کو وہ طاقت دی گئی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے. تو یہ 4 بار شق کے صدر ہوا. ایسا نورانی سینہ، ایسا نورانی دل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری التجا کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے، آقا تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ایسا اجیالہ دل ہے میرے آقا کا. اب ہم غور کریں، غلام تو ہم بھی کہلاتے ہیں، میلاد تو ان کا ہم بھی جمع ہوئے ہیں کرنے کے لیے. دل ہمارا کیسا ہے؟ ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں؟ آج کل بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بھائی ہارٹ مضبوط ہونا چاہیے، کولیسٹرول چیک کرواؤ، شوگر چیک کرواؤ، بلڈ پریشر کنٹرول کریں. میں تو بیٹھا ہی جیم خانے میں ہوں، یہاں تو ہوتی ورزشیں ہوں گی، واک کرتے ہوں گے، جاگنگ کرتے ہوں گے، اور آپ ایکسرسائز کرتے. کیوں؟ بیکاز وی نیڈ ٹو بی اے ہیلدی باڈی. اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، مگر ایک بات ہے، یہ دل میں کوئی بیماری نہ آ جائے اس کا خیال رکھتے ہیں ہم. یہ جو دنیا کی بیماریاں ہیں، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، اللہ نہ کرے ہارٹ کی کوئی بیماری ہو گئی، اینڈ آف دا ڈے یہ بیماری کیا بگاڑ لے گی؟ جان لے گی نا. مگر کچھ دل کی بیماریاں وہ ہیں جو ایمان لے لیتی ہیں. وچ از مور ڈینجرس؟ بتاؤ نا، جان لینے والی ہے ایمان لینے؟ میرا تو سب کچھ ایمان ہی ہے نا. اور ہاں ایسی بیماریاں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے. جس کے دل میں، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب بتائیں، نیکیاں میری اگر جل رہی ہیں، میں نماز بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، اور حسد کر کے اپنی نیکیوں کو آگ لگا دوں، تو اس سے بڑھ کر برائی کیا ہے؟ اور یہ ایک بیماری ہے، اور بہت ساری ہے. تکبر ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مسلمانوں کا بغض، کینہ، غیبت، کیا کیا پال کے بیٹھے ہیں. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں، قلب مصطفیٰ کا صدقہ مانگو اور اپنے دل کو صاف کیجئے. دوستو، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کے کچھ واقعات سنے، خاص کر کے اصحاب فیل کے واقعہ کو سماعت کیے، اور حضور کے ولادت کے وقت کے کچھ باتیں اور حضور کے بچپن کے کچھ واقعات سماعت کیے. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. سو دوستو، اس ویڈیو کو، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.